الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولو شاء ربك اور اگر چاہتا آپ کا رب لجعل الناس البتہ وہ کر دیتا لوگوں کو امتا واحدتا ایک ہی امت ولا یزالون مختلفین اور نہیں وہ زائل ہوں گے نہیں وہ ٹلیں گے اختلاف کرنے سے اور نہیں وہ ٹلیں گے یعنی وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے لا کا مطلب نہیں یزالون زائل ہونا ٹلنا تو لا کا مطلب بھی نہیں اور زائل ہونے کا مطلب بھی نہیں تو یہ نہیں مل کر آپ سمجھیے کہ یہ ہاں ہو گیا مثبت ہو گیا وہ ہمیشہ رہیں گے مختلفین اختلاف کرتے الا من رحم ربک مگر جس پر آپ کا رب رحم کرے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے حالات میں ہم نے دیکھا کہ گمراہ لوگ بھی تھے اور نبیوں کے ماننے والے بھی تھے اگرچہ وہ تھوڑے تھے تو دو قسم کے لوگ تھے کچھ لوگ بدبخت تھے کچھ لوگ سعادت مند تھے تو یہ ہمیشہ بدبخت لوگ موجود رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ بدبخت ہوتے ہیں اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں کافر مشرک ہوتے ہیں دین کے راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے تو بعض دفعہ دل میں آتا ہے کہ یہ لوگ کیوں ظلم کرتے ہیں یہ کیوں زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ کیوں اللہ کے راستے سے پھرتے ہیں سب لوگ ہی نیک ہوتے سب لوگ ہی اچھے ہوتے ظاہری بات ہے دنیا کا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ چیز اللہ کے سسٹم میں شامل ہے اللہ نے جس طریقے سے کائنات کو بنایا زمین کو بنایا اس پہ مخلوقات پیدا کی انسان کو پیدا کیا اب یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس میں نیک لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو سارے لوگ ایک ہی امت ہو جاتے ایک ہی امت ہو جاتے سے مراد یعنی سب لوگ نیک ہو جاتے لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں سب لوگوں کے ایک ہونے کا کیا مطلب تھا سب لوگوں کے ایک ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اختیار نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ اختیار سلب کر لیتے انسانوں سے اور جنوں سے نیکی یا گناہ کرنے کا تو سب ایک ہوتے جیسے دیگر تمام مخلوقات جانور سارے کے سارے فطرت پر ہیں جیسے آسمان زمین پہاڑ سمندر شجر حجر یہ سارے چلیں یہ تو بے جان ہیں جاندار تو ہیں ان میں عقل نہیں ہے اس طرح جس طرح انسانوں میں ہے ان میں بھی ایک حد تک شعور ہوتا ہے فرشتے بڑی بہترین مثال ہے ان میں عقل بھی ہے عاقل بھی ہیں وہ بھی ایک امت ہے تو بعض دفعہ اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ انسانوں میں برے لوگ کیوں ہیں تو اللہ نے اصل میں انسانوں کو اختیار دیا ہے جنوں کو اختیار دیا ہے اللہ کے اختیار دینے کی وجہ سے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اور یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اللہ کا ارادہ کونیہ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے یاد رکھیے اگر اچھے لوگ ہیں تو اللہ کا ارادہ ہے برے لوگ ہیں تو یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے یہ اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے یہ بھی اللہ کا قضاء و قدر ہے نیک لوگ بھی اللہ کی وجہ سے ہیں برے لوگ بھی اللہ کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو چاہتے تھے نیک لوگ بنے لیکن کچھ اور بھی کائنات میں قوتیں ہیں غلط قوتیں باطل قوتیں ان کی وجہ سے برے لوگ ہو گئے نہیں ہرگز نہیں ایک ہی معبود ہے
اللہ وحدہ لا شریک، وہ اللہ اکیلے ہی خالق مالک رازق ہیں، مدبر ہیں، فعال لما یرید ہیں، سارے فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے اس فیصلے سے اور اللہ کے ارادہ سے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو سب ایک ہی امت ہو جاتے، برے لوگ ہوتے ہی نہ، ایک ہی امت ہو جاتے، سارے موحد ہوتے، سارے ہی نیک ہوتے، سارے ہی اللہ کی بات ماننے والے ہوتے، جیسے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت دل ہیں، بڑے طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو فرشتے ایک ہی امت ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو لوگ بھی ایک امت ہو جاتے، کوئی برا نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں۔ ایک امت ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا مطلب اختیار نہ ہوتا۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر جب دنیا میں آزمائش نہ ہوتی تو پھر اتنا لمبا چوڑا زمین بسانے کا اور زمین میں مخلوقات بسانے کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ تو اللہ نے تو یہ دنیا بنائی ہے، یہ زمین بسائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر پہلی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اور اس کے اندر امتحان ہے، پھر امتحان ہی نہ ہوتا، پھر آخرت ہے۔ دنیا امتحان کے لیے ہے، آخرت جزا کے لیے ہے۔ تو اگر ایک ہی امت ہوتے، نہ جزا ہوتی نہ سزا ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو، جنوں کو فرشتوں سے فرق رکھا ہے، اور اس اعتبار سے انسان اگر اب اپنے مقصد زندگی کو پہچان لے اور خود اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرے تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان وہ اپنے مقصد زندگی کو نہ پہچانے اور انسان شہوات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے لگا رہے تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں آخر میں، اس سورت کے آخر میں، کہ انسانوں میں ہمیشہ یہ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے، جانوروں سے بدتر لوگوں میں کہ ہمیں فرشتے اور فرشتوں سے افضل لوگوں میں، جن کے لیے اللہ نے بڑے بڑے انعام تیار کر رکھے ہیں۔ یہ انعام، یہ جنتیں، یہ مقام فرشتوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے ہیں اور جنوں کے لیے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر سزا بھی ہے، سزا بھی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب جو بندہ کہے کہ سب لوگ ایک ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ گویا کہ ایک لحاظ سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض بھی ہے کہ جی اللہ نے دنیا میں اختیار کیوں دے دیا، دنیا میں قتل و غارت ہوتی ہے، دنیا میں ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یہ پھر اللہ کے فیصلوں پر اور دنیا کے بنانے پر اصل میں اعتراض ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان نیک نیتی سے سوچتا ہے دنیا میں سارے نیک ہوتے، کوئی برا نہ ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان سے بڑھ کر لوگوں کا خیر خواہ کون ہو سکتا تھا؟ کئی دفعہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی سوچتے کہ کاش کے سارے ہی نیک ہو جائیں، کاش کے سارے ہی ایمان لے آئیں، اور بعض دفعہ پھر وہ اس کے لیے ہلکان ہو جاتے اور بہت زیادہ کوشش کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تنبیہ بھی فرماتے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ پیچھے سورہ انعام میں تو ہم نے پڑھا، وہاں کافی سخت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، وہاں ہم نے پڑھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، سورہ انعام آیت نمبر 35۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کفار کا منہ موڑنا زیادہ گراں گزرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہدایت دیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، اگر آپ طاقت رکھیں کہ آپ زمین میں سرنگ کھود لیں، او سلمًا فی السماء، یا آپ آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ،
اور آپ ان کے لیے نشانی لے آئیں۔ اگر آپ پر ان کا کفر کرنا یا راز کرنا گراں گزرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہونی چاہیے، یہ جو نشانی مانگتے ہیں وہ نشانی پوری ہو جائے، آپ کا خیال ہے جو یہ نشانی مانگتے ہیں پوری ہو جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے، تو اب آپ کی خواہش ہے کہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معجزات میرے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نشانیاں میرے ہاتھ میں ہیں، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو نشانی نہیں بھیجنی، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ خود سرنگ کھود کر زمین میں یا آسمان پہ سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لا سکتے ہیں ان کے لیے، ان کے مطالبے پورے کر سکتے ہیں تو آپ پورے کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، اللہ سب کو نیک بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو ہرگز نہ آپ ہو جائیں نادانوں میں سے۔ تو پھر ایسے تو یہ کہنا دنیا ساری نیک کیوں نہیں ہو جاتی، اختیار لوگ برے کیوں ہیں، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے اختیار کیوں دیا ہے۔ اللہ نے باقی مخلوقات کو نہیں دیا، سب مخلوقات کو نہیں دیا، صرف انسان کو اور جنوں کو دیا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ اس اختیار کی وجہ سے کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہے، ظالم بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اور اس اختیار کی وجہ سے لوگ نیک بھی ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں فرشتوں سے افضل ہیں، وہ اس لیے افضل ہیں، فرشتے اختیار کے ساتھ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو جو انسان اختیار کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت افضل ہیں، اور اللہ نے اصل میں ان لوگوں کے لیے دنیا پیدا کی ہے۔ تو یہ اللہ کا اختیار دینا یہ اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ کونی ہے۔ باقی ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے۔ اللہ کا ارادہ کونی ہے، آپ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ سمجھ لیجئے، جس میں اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، اور ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے جو اللہ کی پسند ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی خوشی یہ ہے سارے مسلمان ہو جائیں، وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے ارادہ شرعیہ کو تھوپا نہیں ہے انسانوں پر، جنوں پر۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی شریعت کا یعنی اس طرح پابند نہیں کیا کہ وہ مجبور ہوں شریعت پر عمل کرنے پر۔ اگرچہ اللہ کا ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ سارے لوگ نیک ہو جائیں، اللہ چاہتے ہیں سارے لوگ نیک ہو جائیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کوئی ایک بھی جہنمی نہ ہو۔ اللہ محبت کرتے ہیں اپنے مخلوق سے بہت زیادہ، لیکن اللہ کا ارادہ کونیہ یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ اسی بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اس اختلاف سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ نیکی اور بدی کی کشمکش ہوگی، یہ ہمیشہ سے ازل سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال، کشیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، کیا ہے وہ شعر، چراغ مستصفی سے شرار ابو لہبی، تو یہ ہمیشہ سے یہ ابو لہب اور مصطفی چراغ، یہ نیکی بدی استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ ہمیشہ سے ہے یہ۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ کیوں ہے، اختلاف کیوں رہے گا؟ اللہ کے اختیار کی وجہ سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے لوگ ہمیشہ اختلاف کریں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر رحم کرے آپ کا رب، جس کو آپ کا رب اپنے رحمت سے بچا لے وہ اس اختلاف سے بچ جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، ورنہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے اللہ کے ارادہ کونیہ کے مطابق، سوائے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ اور کس پر اللہ کا رحم ہوگا؟ جو اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہوگا، جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جو چاہے گا کہ اسے ہدایت ملے اور وہ اس کے لیے کوشش کرے گا، قربانی دے گا۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مخلص بھی ہو، اخلاص بھی ہو پورا،
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا اللہ ہر ایرے غیرے کو ہدایت دے دیں، ہر ایک پر رحم کر دیں۔ اگر اللہ ہر ایک پر رحم کر دیں، یہ دیکھے بغیر کوئی اللہ کا رحم چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، ہدایت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو اس پر بھی ایک سوال ہے بہت بڑا۔ پھر اس پر کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پر اللہ نے رحم کر دیا اس پہ تو کر دیا، جس پر نہیں کیا اس پر کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں بھی اختیار کام آتا ہے انسان کا، اور وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا رحم، لیکن یہ اللہ کا رحم کس پر ہوتا ہے؟ جو اس کا طالب ہو۔ جو اس کا طلبگار نہیں ہے اسے ہدایت بھی نہیں ملتی۔ ایک بندہ ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے، اگر اسے اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے تو پھر ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہو جائے گا۔ وہ اعتراض یہ پیدا ہو جائے گا کہ جنہیں نہیں ملی ان کا کیا قصور ہے پھر۔ بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے عظیم الشان کائنات بسائی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کا علم ہے، اور سب کچھ یہ انصاف کے مطابق ہے، عدل کے مطابق ہے، اس میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے کسی پر۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے بعد تو یہ اس پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا انعام ہے اس پر۔ اور اگر ایک بندہ ایمان نہیں لاتا تو یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے، اور یہ بھی اللہ کا عدل ہے، وہ زیادتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس بندے نے چاہا ہی نہیں کہ وہ ایمان لائے، اللہ نے تو اتنے رستے کھول دیے ہیں ہدایت کے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو انسان کے لیے پھیر پھیر کر ہدایت کے رستے بیان کرتے، ہر قسم کی مثال پھیر پھیر کر بیان کر دی ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اب لوگ انکار ہی کریں، لوگ ایمان لانا نہ چاہیں تو پھر اب اللہ پھر زبردستی کریں، اگر اللہ زبردستی کریں پھر اختیار کا مطلب۔ یہ بات جو ہے بڑی قرآن کریم میں اللہ نے وضاحت سے سمجھا دی ہے، یہ بات کہ نیکی بدی دونوں اللہ کا فیصلہ ہے، دونوں کا خالق اللہ ہے، خیر کا خالق بھی اللہ ہے، برائی کا خالق بھی، شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ شر کا خالق اس معنی میں کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انسان یا جن ان سے شر سرزد ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دیجیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو شیطان کو کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارا نفس ہمیں بہکاتا ہے، نفس ہمیں دنیا داری کی طرف مائل کرتا ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ باقی جو ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی بھی ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اختلاف سے مراد دین حق سے ہٹتے رہیں گے، حق و باطل کی کشمکش رہے گی، اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، حق آنے کے باوجود بھی حق کو پس پش ڈالتے رہیں گے۔ اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے جس پر آپ کا رب رحم کر دے، یعنی جو ایمان لے آئے۔ اور یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو پہلے یعنی خود چاہے گا، اس کا ارادہ کرے گا، اس کی طلب کرے گا، اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، اللہ کو اس پر رحم ہوگا تو وہ اس اختلاف سے بچ جائے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں کو، جنوں کو، اسی لیے پیدا کیا۔ کس لیے؟ اس رحم کے لیے یا اس اختلاف کے لیے؟ دونوں چیزیں مراد ہیں۔
اسی رحم کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یا اسی اختلاف کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے؟ انسانوں کو، انسانوں میں اختلاف یہ رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جس دن یہ اختلاف ختم ہو گیا اس دن آپ سمجھو دنیا بھی ختم ہو گئی۔ اگر سارے لوگ ہی نیک ہو گئے، ایک بھی برا نہ رہا، یا سارے لوگ ہی برے ہو گئے، ایک بھی نیک نہ رہا، دنیا ختم، اختلاف ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گیا، کشمکش ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ دنیا اللہ نے اسی لیے بسائی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، سب سے۔ یہ بات بھی پوری ہو کر رہے گی۔ جس طرح دنیا سے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، دنیا کے اندر لوگ حق سے منہ موڑتے رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ تو جب یہ لازمی ہے دنیا کے اندر اختلاف اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہدایت چاہتا ہو اللہ زبردستی گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہدایت چاہتا ہے نہ ہو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کا دیا ہوا اختیار سے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس لیے انسان کے لیے جزا اور سزا دونوں ہیں۔ جب دنیا میں اختلاف ضروری ہے تو پھر جہنم نے بھی بھرنا ہے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا، اللہ نے اختیار دیا ہے انسانوں اور جنوں کو، اس اختیار کا جس طرح یہ لازمی نتیجہ ہے کہ سب لوگ ایک امت نہیں ہوں گے، دنیا میں اختلاف ہوتا رہے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ آخرت کے حوالے سے کیا ہوا کہ جہنم بھرے گی۔ یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا ہمیں، اور اس پر کئی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھئی کیوں جہنم، اللہ نے کیوں جہنم بنائی ہے، جہنم کیوں بھرے گی، اتنی سخت سزا کیوں ہوگی؟ یہ اصل میں نتیجہ ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا۔ اس اختیار، انسان کو سزا ملتی ہے اس لیے کہ انسان نے اس اختیار کا استعمال کیا ہے، انسان نے اس میں اپنی مرضی لگائی ہے، تو انسان پورا حقدار ہے، 100% قصوروار ہے، اس کو سزا ملے، اتنی سزا ملے جتنی سخت سزا اللہ نے رکھی ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب اللہ نے یہ چیزیں واضح نہ کی ہوتی دنیا میں، جب اللہ نے ہدایت نہ بھیجی ہوتی دنیا میں، جب اللہ نے رسول نہ بھیجے ہوتے، جب اللہ نے وہ طریقے سے اللہ نے لوگوں کو راہ نہ دکھائی ہوتی، وَلَقَدْ یہ تصریف آیات اگر نہ ہوتی، پھر سوال ہو سکتا تھا۔ اتنی سخت سزا اللہ نے تو بتایا نہیں، یہ تو اچانک ہو گیا، یہ سارے سوال تب ہو سکتے تھے۔ اللہ نے ہر چیز واضح کر دی، اللہ نے نبی بھیجے، نبیوں پر لوگوں نے زیادتیاں کی، نبیوں کو لوگوں نے برا بلا کہا، تکلیفیں دیں، تشدد کیا، قتل و غارت تک بات پہنچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کتنی سازشیں ہوئیں آپ کو شہید کرنے کی۔ تو اگر اللہ نے نبی نہ بھیجے ہوتے، ہدایت نہ بھیجی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پڑھنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی ترغیب نہ دی ہوتی، ایک بندہ نہیں آتا، پھر بھی اللہ ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اللہ مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ مصیبت رحمت ہوتی ہے، انسان غفلت کی نیند سے جاگ جائے، بار بار ٹھوکر لگتی ہے انسان کو، مصیبت آتی ہے، انسان اللہ کی طرف گڑ گڑائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے پچھلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، جب وہ امتیں رسولوں کی مخالفت کرتی رہیں تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو سختیوں کے ساتھ، تنگی کے ساتھ ہم نے لوگوں کو پکڑا۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ جب تکلیف آئے گی، ٹھوکر لگے گی، تو انسان رجوع کرے گا اللہ کی طرف۔ اور جب کوئی بدبختی کی اس انتہا پہ پہنچ جائے کہ مصیبتیں بھی آئیں، ٹھوکریں بھی لگیں، بیماریاں بھی آئیں، بندہ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹتا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر دل سخت ہو گیا۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہیں ایسا ہوا جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو لوگ گڑ گڑائے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد تو پھر سزا ملنی چاہیے، سخت ترین عذاب ملنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے وتمت کلمۃ ربک۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر بس یہ مختصر اتنی سی بات ہوتی ہے، تو بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے دل میں، یہاں اللہ نے پوری وضاحت سے یہ بات کرتی ہے کہ لوگ ایک امت نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔
اب اختلاف ہوگا، لازماً ہوگا. جب اختلاف ہوگا اختیار کی وجہ سے تو جہنم بھی بھرے گی اور جنت بھی بھرے گی. وہ جنت پہ لوگ کہتے ہیں چلو وہ تو رحمت ہے اللہ کی، وہ جنت بھی ہے اور ساتھ جہنم بھی ہے، دونوں ہیں. باقی کوئی اللہ لوگوں کو بلا وجہ سزا نہیں دینا چاہتے. اللہ کا ارادہ شرعی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی خوشی ہے سب جنتی ہو جائیں. لیکن ایک اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے، اختیار دینا. تو اللہ نے اپنی مرضی کا لوگوں کو پابند نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہے. اس اختیار کا تقاضا یہ دنیا میں اختلاف ہوگا اور پھر آخرت میں جہنم بھی بھرے گی. تو مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات کہ البتہ میں ضرور بھر دوں گا، یہ جو اللہ نے شیطان سے کہا تھا، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے بھی لوگوں سے بھی سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور ہر ایک یہ جو ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر، یہ جو جتنے قصے ہم نے بیان کی، یہ قرآن کریم کے جتنے بھی قصے ہیں، یہ اللہ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ کفار بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہے، یہ تو کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں، قصے کہانیاں. اللہ فرماتے ہیں قصے کہانیاں نہیں، یہ تو بہت بڑا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا. اس سے کیا مقصد ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہر ایک جو ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کی خبروں سے. پیچھے سارے ہم نے پڑھے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ جو ہم رسولوں کی خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جو ہم مضبوط کر دیں ساتھ اس کے آپ کے قلب کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر نبیوں کا، ہم اس کی وجہ سے آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو مضبوط کرنے کے لیے. خطاب آپ کو ہے، آپ امت کے نبی ہیں، امت کے رسول ہیں، اور جو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ آپ کے واسطے سے امت کے لیے بھی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہوتا ہے، امت کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے. نیک لوگوں کا، نیک لوگوں کو ڈھارس ملتی ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ. کبھی غور کریں ان قصوں میں کہ اس میں کتنی بڑی تسلی ہے نبیوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے کہ والعاقبۃ للمتقین. ان تمام قصوں کا نتیجہ ایک ہے کہ عاقبت متقین کے لیے ہے، انجام متقین کے لیے ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے، ہوتی رہے، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، ہوتے رہیں. تھوڑے لوگ ہیں نبیوں کے ساتھ، ہوتے رہیں. وسائل نہیں ہیں، نہ ہوں، اللہ تو ہیں. اللہ اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. اللہ اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں. وہزم الاحزاب وحدہ. تو جب اللہ اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں اگر وہ واقعی صحیح طریقے سے مومن ہیں تو ان کی مدد ہوگی. اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے، آزمائش دنیا میں ہے، جتنی آزمائش ہوگی اتنے درجات بلند ہوں گے، آخر کار مدد ایمان والوں کی ہوگی. یہ ان تمام قصوں کا سبق یہی ہے. ہر قصے میں آپ کو یہ چیز ملے گی. ہر قصہ، یعنی آپ کبھی نبیوں کے قصوں کو پڑھیں، قرآن کریم میں مختصر طریقے سے وہ قصے بیان ہوتے ہیں. اتنا لمبا زمانہ، 1000 سال کا، حضرت نوح علیہ السلام کا 1-2 صفحوں میں وہ جب مکمل ہو جاتا ہے. بلکہ یہ سورہ ہود میں تو لمبا ہے، تفصیلی ہے. اتنی تفصیل تو شاید سورہ نوح میں بھی نہیں ہے جتنی یہاں ہے. عام جگہوں پر وہ آدھے پیج میں مختصر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. دوسرے نبی کا قصہ، تیسرے نبی، وہ قصے ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں. وہ ایک جیسے ہیں نہیں، ان میں بہت فرق ہے. وہ ایک جیسے اس لیے ہیں کہ دعوت ایک ہے، قوم کا جواب ایک ہے، اور آگے انجام ایک ہے. وہ ایک جیسے قصے محسوس ہوتے ہیں. یہ اصل میں اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور یہ چلتا ایسے ہی طریقہ چلے گا. تو اس میں کتنی بڑی ڈھارس ہے نبیوں کے لیے. جب تک نبی آئے، اب تو نبی نے نہیں آنا، تو پھر نبیوں کے ورثاء کے لیے بہت بڑی تسلی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
اے مومنو سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اکٹھے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں، صحیفوں میں نصیحت کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اگر وہ واقعی ہی نیک ہوں، صحیح طریقے سے دین پر عمل پیرا ہوں۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں دنیا میں تو اپنی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے احکامات، جہاد، دیگر احکامات کو، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو یہ سبق ہے ان قصوں سے، اور یہ بہت بڑا سبق ہے نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، نبی کو، اور اسی طرح پھر نبی کے جو ورثاء ہیں، نیک لوگ، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو قصے ہیں ان قصوں کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ دل مضبوط ہوتا ہے نیک لوگوں کا، نبیوں کا، نیک لوگوں کا۔ دوسرا، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے بہت بڑی، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے بہت بہت بڑی، نصیحت ہے بہت بڑی، جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل رکھنے سے مراد چاہے ایک بندہ کافر بھی ہو، لیکن اگر وہ غور و فکر کرنے والا ہو تو نتیجے کے اعتبار سے وہ عقل مند ہے۔ اگر وہ غور و فکر کرے اور غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کر لے، ان قصوں کو دیکھ کر، ان قصوں کو سن کر، ان قصوں کو پڑھ کر، اور نیک بندے کو تو نصیحت ملتی ہی ملتی ہے۔ کفار کو بھی نصیحت مل جاتی ہے اگر ان کے سامنے ہدایت نہ آئی ہو، اگر ان کو علم نہ ہو اور وہ واقعی حق کے متلاشی ہوں، تو انہیں بھی ان قصوں سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے، بہت بڑی عبرت ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرنے والا اس کے لیے اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے۔ فرعون جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ترقی یافتہ تھا، بادشاہ تھا، مصری تہذیب اس کے نیچے تھی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی اسباب، وسائل نہیں تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قصے پڑھیں، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ غور و فکر کریں گے۔ قصوں کے بہت فوائد ہیں قرآن کریم میں۔ دل مضبوط ہوتا ہے، عبرت کے لیے عقل مند لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ سورہ یوسف کے آخر میں ہے۔ اور فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ان پر قصے بیان کریں، قصے پڑھیں۔ قصوں کے بڑے فوائد ہیں، سچے قصے، جھوٹے کہانیاں نہیں۔ ان پر قصہ بیان کریں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ پھر یہ جو قصے ہیں یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں، اور اس قصے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اگلی سورہ یوسف ہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم آپ پر یہ جو بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں اس سبب سے کہ ہم آپ پر قرآن وحی کر رہے ہیں۔ تو قصے قرآن کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً آپ اس سے پہلے غافل تھے ان قصوں سے۔ یہ قصے قرآن کی حقانیت کی کیسے دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے تورات انجیل میں نہیں پڑھے تھے، اور اگر تورات انجیل میں پڑھے بھی ہوں تو تورات انجیل میں تو یہ قصے اس انداز سے نہیں ہیں، ان میں تحریفات بھی ہیں اور قرآن کریم میں اضافے بھی ہیں۔ آپ پڑھے بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ عام طور پہ اللہ قصہ بیان کرتے ہیں تو اللہ اس کے آخر میں فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب، حضرت نوح کے قصے میں بھی ہم نے پڑھا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، نہ آپ انہیں جانتے تھے ان قصوں کو، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو وحی کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ وحی میں ماضی کی باتیں
بالکل سچائی کے ساتھ صحیح طریقے سے بیان ہوتی ہیں۔ ماضی کی بات اس طرح بیان ہو جیسے کسی نے دیکھا ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا اپنے آنکھوں سے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت موسیٰ کے قصے میں نہیں تھے جب اللہ نے وحی کی، آپ نہیں تھے جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی قوم حضرت مریم کی کفالت کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، آپ نہیں تھے جب حضرت یوسف کے بھائی مکر کر رہے تھے، جب وہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی، آپ نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو پتہ کیسے لگا؟ وحی سے۔ تو ماضی کے قصے صحیح بیان کرنا یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح مستقبل کی بات، اس طرح مستقبل کی بات کرنا اور وہ پورا ہو جائے بالکل من وعن، یہ وحی کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح ماضی کے قصے صحیح بیان ہونا۔ بہرحال تو فرمایا کہ یہ جو ہم قصے بیان کرتے ہیں آپ پر، آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی پریشانی ہو تو نبیوں کے قصے پڑھیں، قرآن کریم کے قصے پڑھیں۔ دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام کن تکلیفوں سے گزرے، کن آزمائشوں سے گزرے، اور وہ کتنی لمبی ہو گئیں، 950 سال، کہنا بہت آسان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے، اللہ کے نبی تھے، ہم کہتے ہیں جی مسلمان ہیں تو ہم پہ آزمائشیں ہیں، کافر بڑی آسائش میں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، کتنی آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اسی نیت سے، بلکہ شاید یہ حدیث بھی ہے، اگر کوئی بندہ مشکل میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات اور آپ کی آزمائشوں کا تصور کر لے۔ آپ سے بڑھ کر تو، آپ سے زیادہ مقرب تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کا، لیکن آزمائشیں سب سے زیادہ آپ پر آئی ہیں۔ حضرت یوسف خود جیل میں کتنے سال، فلبث فی السجن بضع سنین، کیا قصور ہے؟ کبھی کو بندہ سوچے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے باوقار تھے، کتنے وجیح، کتنے خوبصورت، اور آپ دیکھیں جوانی ساری جیل میں گزر گئی، اور نہ کردہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ وہ امریکہ اور یورپ نے حملہ کیا عراق پر، بعد میں کہہ دیا وہ کیمیاوی ہتھیار کے بارے میں غلط خبر ملی تھی، وہ زلیخا نے بعد میں کہہ دیا کہ میں ہی غلط تھی۔ حضرت یوسف کے تو کتنے سال جیل میں گزر گئے۔ تو بہرحال آزمائشوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے انعام بھی آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا لا نضیع اجر المحسنین، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف کے قصے میں کئی جگہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ نے انعام بھی دیا بہت۔ نبیوں کے قصوں میں ہمیں نبیوں پر انعام بھی ملتے ہیں بہت زیادہ، لیکن آزمائشیں بھی ملتی ہیں، تو اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ آزمائشوں سے انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، مایوسی کی طرف جاتا ہے، تو یہ قصے ہم پڑھتے ہیں تو مایوسی ختم ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے۔ وجاءک فی ہذہ الحق، اور آیا ہے آپ کے پاس ان میں حق، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور ذکر تذکیر مومنین کے لیے۔ آیا ہے آپ کے پاس ان میں، فی ہذہ، ہذہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن ہو تو ہذا ہونا چاہیے، یہ ہذہ مؤنث ہے، کتابی مذکر عربی زبان میں، ہذہ سے مراد یہ قصے ہیں۔ اور آیا ہے آپ کے پاس ان میں، ان قصوں میں، الحق و حق، دیکھیے یعنی قصے ان میں کتنی گہرائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قصوں میں حق ہے، یہ سچے قصے ہیں، مقصدیت ہے ان کے اندر، سچائی ہے، اور نصیحت و موعظۃ و ذکر، اور تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ کس کو حق کس کو نظر آتا ہے، نصیحت کس کو ملتی ہے، تذکیر کس کو ملتی ہے؟ ایمان والوں کو ملتی ہے۔ جو بندہ مومن نہیں ہے، تڑپ نہیں رکھتا، وہ ان قصوں کو اساطیر الاولین کہہ کر مذاق اڑائے گا، جس میں کفار مذاق اڑاتے تھے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے،
یہ قرآن کے قصے قرآن پڑھ کر ایمان نہیں لاتے، قرآن کے قصے سے ایمان نہیں لاتے، تو ایسے ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے عمل کرو تم اپنی جگہ پر، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر تم، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ایک انداز ہے کہ دعوت دی جاتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اگلے بندوں کو دلائل دیے جاتے ہیں، بات چیت کی جاتی ہے، دعوت حکمت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اب کوئی دعوت کے بعد نہ ایمان لائے، نہ اس کو سمجھ آئے، بار بار دعوت دی جائے نہ ایمان لائے، تو پھر اس سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو تو تم اپنے عمل پر قائم دائم رہو، ہم اپنے عمل پہ قائم دائم ہیں۔ دعوت کا مطلب حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ کہہ دینا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا تمہارا میل جول رہے گا، ہم تمہارے جیسے اعمال کرتے رہیں گے، تم ہمارے جیسے اعمال کرتے رہو گے، ہم آپس میں میل ملاپ کی کوشش کریں گے، ہم آپس میں مداہنت، نہیں، یہ نہیں ہے۔ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تم اپنے عمل کرتے رہو، ہم نے تمہارے والے عمل نہیں کرنے، ہم تمہیں غلط سمجھتے ہیں، ہم اپنے عمل کرتے ہیں، ہم اپنے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں، تم ہمارے عمل کو نہیں صحیح سمجھتے، نہ ہمارے عمل کے مطابق عمل کرو، تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تو تمہیں دعوت اس لیے دے رہے تھے کہ ہم جس کو حق سمجھتے ہیں ہم تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں تم بھی حق کی طرف پلٹ آؤ، تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اگر تم نے نہیں آنا تو ٹھیک ہے، پھر اب ہم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، تم انتظار کرو، ہم انتظار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دعوت کا کام ختم ہو گیا، نہیں، وہ دعوت کا کام جاری رہے گا، مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوششیں جاری رہیں گی، اس طریقے سے سمجھ آ جائے تو اس سے، دوسرے طریقے سے، تیسرے طریقے سے، چوتھے طریقے سے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر مثال ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی، کبھی عقلی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ دعوت کا کام ختم نہیں ہوگا، باقی ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ مسلمان وہ دوسروں کو، اپنے آپ دین اسلام کو حق سمجھتے ہیں، اور دین اسلام حق ہے۔ جہاں دین اسلام کو حق سمجھنا ضروری ہے، وہاں باطل ادیان کو باطل سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں بس ہم اسلام کی بات کریں، اسلام کی حقانیت کی بات کریں، دوسروں کو ہم برا نہ کہیں، ہم یہودیت کو غلط نہ کہیں، عیسائیت کو غلط نہ کہیں، منافقت کو غلط نہ کہیں، وہ غلط کہیں گے تو وہ پھر سختی ہو جائے گی، شدت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب ہے کہ انسان کو دعوت میں حکمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، انسان کو اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ الولا کا تعلق نیکوں کے ساتھ ہوگا، برا کا تعلق کفار کے ساتھ ہوگا۔ پیچھے ہم نے پڑھا اسی صورت میں، پچھلے سبق میں، فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، آیت نمبر 109، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ آپ کبھی بھی اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا۔ کیا شک میں مبتلا نہ ہونا؟ کہ وہ صحیح ہے، وہ 100% غلط ہے، وہ باطل ہے، اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ جس طرح اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، باطل کے بطلان کے بارے میں، اس کے غلط ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز واضح ہونی چاہیے بالکل۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہی انداز ہے جو سورہ کافرون میں اختیار کیا گیا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب۔
وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے غیب السماواتی غیب آسمانوں کا اور زمین کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے لیے ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ ہی کے لیے ہے. یہ اللہ ہی کے لیے ترجمہ کہاں سے ہوا؟ پہلے ان دونوں ترجموں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور ایک ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب. دونوں میں کیا فرق ہے؟ زور دینے کے لیے نہیں اللہ ہی، وہ اللہ کا زیر کی نہیں، اللہ ہی کے لیے. نہیں وہ ہی، وہ ہاں پہ زیر. اللہ کے پاس یہ ایک میں حسر ہو رہا ہے نا، صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے. ہی یعنی ہاں یا اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، یہ حسر ہے. اور ایک ہے اللہ کے لیے آسمان و زمین کا غیب، اوروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ہے اللہ ہی کے لیے. اللہ ہی کے لیے ترجمہ کیسے کیا؟ کیونکہ للہ پہلے آ گیا نا. للہ کا اصل مقام بعد میں ہے. اصل عبارت ہونی چاہیے غیب السماوات والارض للہ، آسمان و زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے. لیکن جس کا مقام گرامر میں بعد میں ہو، اس کو اگر پہلے لے آئیں تو پھر معنی میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. آسمان و زمین کا غیب لا الہ الا جی لا الہ الا لا الہ الا اللہ میں بھی حسر ہے، وہاں کسی اور وجہ سے ہے. وہاں پہلے نفی ہے، بعد میں اللہ ہے، استدراک ہے، تو اس سے بھی حسر پیدا ہوتا ہے. اور جس چیز نے بعد میں آنا ہوتا ہے، مفعول نے، اگر اس کو پہلے لے آئیں، معمول نے بعد میں آنا ہوتا ہے پہلے لے آئیں، خبر نے بعد میں آنا ہوتا ہے پہلے لے آئیں، تو وہ پھر اس میں معنی میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب. اور کوئی غیب نہیں جانتا، نہ آسمان کا نہ زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف ہی، یہاں بھی حسر ہے. اصل عبارت کیا ہونی چاہیے؟ یرجع الامر کلہ الیہ. لیکن جب الیہ پہلے لے آئیں گے تو پھر اسی ہی کی طرف، ہی کہہ کر ہم حسر کا معنی پیدا کریں گے. اسی ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے معاملات. سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی سارے کام اللہ کے ہیں، اللہ کی تدبیر ہے، ساری چیزیں اللہ کے فیصلے ہیں، اور یہ اللہ سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے قیامت کے دن. فَاعْبُدْهُ، بس آپ عبادت کریں اس کی. یہاں حسر نہیں ہے، وہ دوسری آیات میں حسر ہے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور توکل کیجئے اس پر. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تم جو اچھے برے عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.